حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کا زمانہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 1800 سال پہلے کا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عیشا اور دادا محترم کا نام عوبد بن باعر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: داؤد بن عیشا بن عوبد بن باعر بن سلمون بن یقشون بن عما بن یارب بن رام بن خدرون بن فارس بن یہود بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے بنیامین کے خاندان سے ایک شخص طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ منتخب فرمایا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے اور جالوت سے مقابلہ کے لیے بیت المقدس روانہ ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا بھی طالوت کے لشکر میں تھے، اور آپ کے والد کے ساتھ آپ کے تمام بیٹے بھی موجود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سب میں چھوٹے اور بیمار تھے۔ جب جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا اور جالوت نے بنی اسرائیل سے اپنا مقابل طلب کیا تو بنی اسرائیل اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرائے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی، شہزور، عظیم الجث اور قد آور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور اپنی آدھی بادشاہت بھی اس کو دے دوں گا۔ کسی نے بھی اس اعلان کا جواب نہ دیا تو طالوت نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ نے دعا کی تو بتایا گیا حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا اور جالوت کی طرف روانہ ہوئے۔ صف قتال قائم ہوئی۔ آپ دست مبارک میں فلاخن پتھر پھینکنے کا آلہ لے کر مقابل ہوئے۔ جالوت باوجود نڈر ہونے کے ڈر گیا اور اس کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کی اور آخر وقت تک متکبرانہ باتیں کرتا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلاخن میں پتھر رکھ کر پوری قوت کے ساتھ فلاخن کو چک کر دیا، پھر نشانہ بنا کر جالوت کی پیشانی پر مارا اور وہ پتھر قہر الہی بن کر اس کی پیشانی کو توڑتا ہوا پیچھے سے نکل گیا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل خوش ہوئے۔ طالوت نے حسب وعدہ آدھی سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنانے کا کام کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ منتخب ہوئے تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ کو نہ پہچانیں۔ جب کوئی ملتا اور آپ کو نہ پہچانتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ داؤد علیہ السلام کیسا شخص ہے۔ سب لوگ آپ کی تعریف کرتے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بصورت انسان بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی حسب عادت یہی سوال کیا کہ داؤد کیسا شخص ہے۔ فرشتہ نے کہا داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اس پر آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا بندہ خدا وہ کون سی خصلت ہے؟ فرشتہ نے کہا وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کے خیال میں آیا کہ اگر میں بیت المال سے وظیفہ نہ لوں تو بہتر ہے، اس لیے آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ میرے لیے کوئی ایسا سبب بنا دے جس سے میں اپنے اہل و عیال کا گزارا کروں اور بیت المال سے مجھے بے نیاز ہو جائے۔ آپ کی یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور اللہ تعالی نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اس طرح کہ آپ لوہے کو اپنے دست مبارک میں لیتے اور وہ موم کی مانند بالکل نرم ہو جاتا اور آپ اس سے جو چاہتے بغیر آگ کے بنا لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صنعت زرہ سازی کا علم دیا اور آپ روزانہ زرہ بناتے تھے۔ آپ روزانہ ایک زرہ بنایا کرتے تھے۔ آپ کی ایک زرہ 4000 میں بکتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، بقول دیگر 100 بیویاں تھیں۔ آپ کے 19 صاحبزادے تھے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے 12 فرزند ارجمند تھے۔ آپ خوش الہانی کے ساتھ زبور شریف کو 70 آوازوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔
حضرت حسن بصری فرماتے ہیں آپ نے بدھ کے دن عالم وصال کی طرف ارتحال فرمایا۔ آپ کے جنازے مبارک کے ساتھ 40,000 علماء راہبین تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال عمر گزاری ہے۔